چاہے وہ نیکی کتنی بھی بڑی ہو، حج ہی کیوں نہ ہو، عمرہ ہی کیوں نہ ہو، زکات ہی کیوں نہ ہو، رمضان مہینے کے روزے ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بڑی نیکی نہ سمجھے، چھوٹی نیکی سمجھے، بالکل چھوٹی نیکی میں نے کیا ہے سمجھے، اس نیکی کی قبولیت کے لیے دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ثابت قدمی کے لیے دعائیں کریں۔ ایک صحابی امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ام المؤمنین آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کثرت سے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کیا دلوں کو ہیر پھیر کرنے والے، دلوں میں تبدیلی لانے والے، مجھے تیرے دین پر جو ہے قائم رکھ، ثابت قدمی کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑے بن کو ڈالا، اس سے جو ہے ہماری حفاظت فرما لے۔ اور ایک آخری بات، ہماری نیکیوں سے اگر ہمیں حفاظت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری زبان کی حفاظت ہو، ہماری زبان کی حفاظت ہو، زبان سے نکلنے والا ایک جملہ جس کے وجہ سے ڈھیر سارے نیکیاں کرنے والا بھی جنت کے بجائے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بكلمة، آدمی نیک آدمی نیکیاں کرنے والا آدمی اپنے زبان سے ایک جملے کی وجہ سے جو ہے اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے سکتا ہے۔ کیا نہ کرتے ہیں ہم زبان سے، جو گناہ زبان سے ہونے والے ہیں وہ تمام گناہوں کو ہم کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر لیتے ہیں۔ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، اس کی برائی کرنا نہیں ہے، حقیقت میں اس پر احسان کرنا ہے، اس پر احسان کرنا ہے، اس لیے کہ ہم جس کی برائی بیان کرتے ہیں، جس کی غیبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہماری نیکیاں جو ہے اس کو دے دیتا ہے، یہ جو ہے اس پر احسان کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب سنتے کہ کوئی آدمی ان کی غیبت کرتا ہے، ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، تو ایک برتن لیتے، برتن میں کھجور ڈال لیتے اور اس کے پاس لے جاتے، ہدیہ پیش کرتے، تحفہ پیش کرتے، کہنے لگتے کہ تم نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں تمہارے لیے تحفہ دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے احسان کا بدلہ میں ان کھجوروں کے ذریعے چکا نہیں سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العامل إذا عمل فيحسنه. تمام قسم کی تعریفات، حمد اور ثنا، بڑائی، کبریائی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی نظر و نیاز اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو میرا، آپ لوگوں کا اور پوری کائنات کا خالق، مالک، رب، رازق، پالنہار ہے. اللہ رب العالمین ہی کی واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھ سکتی ہے. بیماری وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے. اولاد دینا اسی کا کام ہے، اولاد سے محروم کرنا اسی کو آتا ہے. نفع اور نقصان کا حقیقی مالک وہی ہے. زندگی اور موت دونوں اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ دن و رات کا آنا جانا، سورج و چاند ستاروں کا چمکنا، ان کی گردش، یہ موسم کی تبدیلیاں اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے. بعدہ بے حد، بے حساب، لا تعداد، ان گنت، بے شمار درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی جس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب من العامل اذا عمل فیحسنہ. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ عمل کرنے والا جب عمل کرے، نیکی کرنے والا جب نیکی کرے، بھلائی کرنے والا جب بھلائی کرے، فَيُحْسِنُهُ، اس کو پورے مہارت کے ساتھ، پورے مضبوطی کے ساتھ کرے. نیکی کرنا اور پورے مہارت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کرنے کا مطلب نیکیوں کے قبولیت کے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان تمام شرائط کا پاس و لحاظ رکھنا. اس کے بعد جو نیکی ہم کرتے ہیں، جو اچھا عمل ہم کرتے ہیں، جو اچھائی ہمارے جانب سے کی جاتی ہے، جو اعمال صالحہ ہمارے جانب سے کیے جاتے ہیں، ان اعمال کی حفاظت کرنا. ان دونوں باتوں کے تعلق سے بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو جو کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی بتلائی جاتی ہیں، تمام باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نیکیاں قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نیکیوں کی قبولیت کے لیے جو شرائط اللہ کے رسول اور شریعت اسلامیہ نے جو بتلائے، اس میں سے سب سے پہلی شرط ہے ایمان. جب ہمارے جانب سے کوئی اچھا عمل ہو، اچھی نیکی ہو، عمل صالح ہم کرتے ہیں، تو اس نیکی کو ایمان کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من عمل صالحا
من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو بھی مرد یا خاتون عورت اچھا عمل کرتے ہو کس حال میں کرے؟ وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کا بدلہ کیا کریں گے؟ ہم ان کی زندگی کو جو ہے اچھا بہتر زندگی بنائیں گے، اور آخرت میں ان لوگوں نے جو اچھے اعمال کیے، جو نیکیاں کیے، جو بھلائیاں کیے، اس کا بہترین بدلہ دیں گے. معلوم ہوا کہ نیکی جو ہم کرتے ہیں، اچھا عمل جو ہمارے جانب سے کیا جاتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہو، اس میں ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو. ایمان، کفر کیا ہے؟ ایمان کا ضد ہے. کفر کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ ہے، برعکس ہے ایمان کے کفر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر لیا، جس نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر لیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے نیکیاں، اس کے اچھے اعمال، اس کے اعمال صالحات آباد ہو جائیں گے، اور وہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، جو بھی اچھائی ہمارے جانب سے ہوتی ہے، جو بھی اچھا عمل ہم کرتے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ ہو، اس میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو. نیکیوں کے قبولیت کی دوسری شرط، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، جو بھی اچھا عمل ہماری جانب سے کیا جاتا ہے، اس میں اخلاص ہو. اخلاص، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہمارا عمل ہو، خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کا تقرب، اس کی خوشنودی کے لیے کرے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. میرے بندے تو یہی حکم دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کرے. اللہ رب العالمین کو حکم دیتے ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت ہو تو کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اگر ہماری نیکیوں میں یا اچھے اعمال صالحہ میں، اچھے اعمال میں اخلاص کے بجائے کہیں ذرا برابر بھی ریاکاری آ جائے، دوسروں کے دکھاوے کے لیے اگر ہم یہ نیکی کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو ہماری نیکی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الماعون میں فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم کا ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو اپنے نمازوں میں تساہلی اختیار کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں. ویراؤون، اور نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا کہا؟ صحابہ سے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. کہا کہ میں تمہارے تعلق سے، اگر کسی چیز کے تعلق سے میں ڈرتا ہوں تو چھوٹی شرک سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر، یہ چھوٹی شرک کیا ہوگی اللہ کے رسول؟ فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے الریا، دکھاوے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ شرک ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فهو یرائی فقد اشرک ومن صام فهو یرائی فقد اشرک ومن تصدق فهو یرائی فقد اشرک. جو نماز پڑھتا ہو لوگوں کے دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا. جو روزہ رکھتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے نہیں، تو اس نے شرک کیا. جو صدقہ و خیرات کرتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس نے شرک کیا. تو ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال صالحہ پورے اخلاص کے ساتھ ہو، تبھی جا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہو سکتے ہیں. تیسری شرط، نیکیوں کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں، ہماری جانب سے جو عمل صالح کیا جاتا ہے، جو اچھائی کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو، تبھی جا کر وہ نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
वातियु अल्लाह वातियु रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो, फिर उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वला तुबतिलु अमालकुम, तुम्हारे आमाल को, तुम्हारे नेकियों को, तुम्हारी इबादत को जो है बर्बाद न करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं सुन्नत के ताल्लुक से अस्सुन्नतु कसफीनति नूह, ये सुन्नत जो है, हदीस की बात जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बराबर है। फमन रकिबा अलैहा फनजा, जिसने इस पर सवारी की वो कामयाब हो गया, और जिसने इस पर सवारी करने से मना कर लिया, अपने आप को रोक लिया, वो नाकाम रहा और खसारा उठाने वालों में से रहा। तो हमें चाहिए कि जो भी नेकी, जो भी अमल स्वालिह, जो भी अच्छा काम हमारे जानिब से होता हो वो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। ये तीन अहम शराइत हैं कबूलियत अमाल के लिए, नेकियों की कबूलियत के लिए। और दूसरी चीज नेकियों की हिफाजत। जो नेकी हम करते हैं, जो अच्छाई हमारे जानिब से की जाती है, जो अमल सालेह हम करते हैं, उस नेकी की हिफाजत कैसे करें, उसके भी चंद शराइत है, चंद उमूर है, ऐसे उमूर है कि उसको अपनाकर हम अपने नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उसमें से जिसको अपनाकर हम अपनी जिंदगी में अपने नेकियों को, अपने अमाल सालिहा की हिफाजत कर सकते हैं, बचा ले सकते हैं, अक्ले हलाल का एहतिमाम करना, हलाल तरीके से कमाना और हलाल तरीके से खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खम्स, इब्न आदम इंसान के पैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे से उस वक्त तक नहीं हटा सकता जब तक ये 5 सवालात का जवाब न दे। उसमें से एक सवाल है मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल दौलत के ताल्लुक से, कमाई के ताल्लुक से सवाल है कि उसने उस माल को कहां से कमाया, किस तरीके से कमाया, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया, और किस जगह पर उसने खर्च किया उस माल को। जो जगह वहां पर उसने लगाई पैसों को, वह हलाल तरीके का है या हराम तरीके की जगह है। इंसान को चौकन्ना रहनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस में फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला पाक है और अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद करता है, अच्छे चीज को, पाकीज़ा चीज को कबूल करता है। और फरमाया व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनों को, मुसलमानों को उसी काम के करने का हुक्म दिया जिस काम के करने का हुक्म पैगंबरों को दिया था। क्या दिया था पैगंबरों को हुक्म? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान, ऐ पैगंबरों की जमात, तुम पाकीज़ा चीजों को खाओ, हलाल चीजों को खाओ और नेक अमल करो। और एक जगह पर तमाम लोगों से मुखातब होते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, क्या लोगों, जमीन में जो कुछ पाकीज़ा चीजें हैं, हलाल चीजें हैं, उन चीजों को खाओ, शैतान की पैरवी ना करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान की पैरवी कब होती है? जब हम हलाल को छोड़कर हराम को अपनाएं, हलाल रोजी को छोड़कर हराम को अपनाएं, जब शैतान की पैरवी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इंसान मैल कुचैल वाले कपड़ों को पहनकर, परागंदा बाल, परेशान हाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होकर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, पुकारता है, मांगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम फअन्ना युस्तजाबु लहु, उसका पहना हुआ हराम का है, उसका खाया हुआ हराम का है, उसका पिया हुआ हराम का है, उसके लिए कहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करेगा, उसकी नेकियों को कहां से अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। अगर हराम की बात आए तो हराम की बहुत सारी शक्लें आज हमारे मुआशरे में पैदा हो गई है। आज हमारा मुआशरा
ہمارے گھر، ہمارے خاندان، قبیلے حرام کے گہوارے بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سود ہے، کون سا گھر خالی ہے سود سے؟ سود سے کون سا گھر خالی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور صدقات کو، خیرات کو جو ہے، زکات کے مال کو جو ہے اللہ رب العالمین پروان چڑھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی شرط ہماری نیکیوں کی حفاظت کے لیے اکل حلال کا اہتمام ہو۔ ہم جو کھاتے ہیں حلال کا ہو، ہم جو پہنتے ہیں حلال کا ہو، ہم جو پیتے ہیں حلال کا ہو، حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، حرام کردہ چیزوں سے بہت دور رہے۔ دوسری چیز ہماری نیکیوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے دوسری چیز حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھا رویہ، اچھا سلوک۔ کس سے اچھا سلوک؟ پڑوسیوں سے اچھا سلوک، غریبوں سے، مسکینوں سے اچھا سلوک، گھر والوں سے اچھا سلوک، محلے والوں سے اچھا سلوک، معاشرے والوں سے اچھا سلوک۔ اچھا سلوک نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہماری نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حدیث مفلس آپ سنے ہی ہوں گے، بارہا مرتبہ کہا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، آپ لوگ سنے ہی ہوں گے حدیث مفلس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ اتدرون من المفلس من امتی، کیا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ میری امت کا لاچار کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جو ان پڑھ تھے، بیچارے تھے، کہا المفلس فینا لا دینار ولا درہم لہ، ہم میں سے مفلس وہ ہے اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، جینے کے ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے، بس یہی چیز کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصیام وصلاة وزکاة، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو کہ قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں نمازوں کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، زکات کے ذریعے لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس کا لوگوں سے اچھے تعلقات جو ہے نہیں رہیں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حقداروں کو بلا کر اس کی تمام نیکیاں جو ہے اس میں تقسیم کر دے گا، بانٹ دے گا۔ اگر حقداروں کو ان کا حق ملنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اعمال میں لکھ کر جہنم نصیب کر دے گا۔ حقیقت میں وہ مفلس ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائیں، ہمارے عادات و اطوار کو اچھے بنائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت چاہی، وصیت کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہو دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تمہارے جانب سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے بدلے نیکی کرو، یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر ہماری نیکیوں کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، ہماری نیکیوں کی حفاظت ہمیں مقصود ہے، تو ہمارے لیے اچھے اخلاق، اچھا رویہ ہو، اچھا برتاؤ ہو۔ تیسری چیز ہماری نیکیوں کی حفاظت کے لیے ہمارا ظاہر جیسے ہے ہمارا باطن بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن یہ دونوں یکساں ہو۔ ظاہر میں جو ہم ہیں، باطن میں ہم حقیقت میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں جب تک برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جب تک یکساں نہیں ہو سکتے، ہماری نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک حدیث میں بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو ڈھیر سارے نیکیوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن
میری امت میں سے بعض لوگوں کو لایا جائے گا اور کیسے آئیں گے؟ بحسنات، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ آئیں گے. اور ان لوگوں کی نیکیاں کیسے ہوں گے؟ فرمایا مثل جبل تہامہ، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. تہامہ کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کر ہوے میں اڑا دے گا. صحابہ جب حدیث سنے تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، صفہم لنا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی صفات بیان کیجیے اللہ کے رسول، کہیں ہم لوگ بھی ان لوگوں کے صف میں نہ آ جائیں. ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، دوسرے کسی سیارے کے مخلوق نہیں، تمہارے بھائی، تمہارے محلے والے، تمہارے ساتھ اٹھ بیٹھ چلنے والے، تمہارے ساتھ قیام اللیل کرنے والے، تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان لوگوں کا ہوتا تھا، وہی لوگ ہیں. پھر فرمایا صحابہ رضی اللہ اجمعین نے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی نیکیوں کی وہ حالت ایسے کیوں کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، جب اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں جب وہ تنہا نکلتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اکیلے پن کو محسوس کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب مسجد میں ہوتے ہیں، جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو دنیا کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں یا اپنے بند کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اور انہی کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ اپنے موبائل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کی تقریباً 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حدیث کے زد میں، تقریباً 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حدیث کے زد میں ہیں. مسجد میں ہوتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں تو نیکیاں کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. جب تنہائی اختیار کر لیتے ہیں تو گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، ان لوگوں کی تنہائیاں وحدانیت جو ہے اچھی نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈریں. یہ چیز ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے کہ ہمارا ظاہر جیسا ہے ہمارا باطن بھی ویسے ہو. یہ چیز ہماری نیکیوں کی اعمال صالحہ کی حفاظت کرتی ہے. اور ایک چیز ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رب العالمین نے جہاں بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دیا، فوراً حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا حکم دیا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قَضْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب ہم نے بنی اسرائیل قوم سے عہد و پیمان لیا، کیا عہد و پیمان لیا؟ یہی لیا کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری ذات کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی دوسرے ذات کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن مجید میں ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے جہاں جہاں حکم دیے، وہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے بعد والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے بچو اے میری امت کے لوگوں. فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے اور والدین کی نافرمانی کرنے سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں فرماتے ہیں ثلاث لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، میری امت کے 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرائض کی تو دور کی بات ہے،
नवाफिल भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कबूल नहीं करता। फराइज तो दूर की बात है, नवाफिल भी कबूल नहीं करता। साहबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला नंबर बतलाया, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, जिसके फराइज नवाफिल कोई भी लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है पूर्ण नहीं करता। दूसरा अल मन्नान, एहसान करके जताने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ईमान वालों तुम्हारे सदक़ात को, तुम्हारे अतियात को, तुम्हारे खैरात को, तुम्हारे ज़कात को एहसान जताकर और तकलीफ देकर से बर्बाद ना करो। तीसरा मुकद्दिबुम बिल-क़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला है। ये तीन लोग, वालिदैन की नाफरमानी, एहसान जताने वाला और तकदीर को झुटलाने वाला, ये तीनों की इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कबूल नहीं करता, चाहे वो फराइज हो या नवाफिल हो। और एक चीज, आखिरी चीज जिसको अपनाकर हम हमारी नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं, हमारी भलाइयों की, हमारे अमाल सालिहात की हिफाजत कर सकते हैं, वो नेकी करने के बाद चाहे वो नेकी कितनी भी बड़ी हो, हज ही क्यों ना हो, उम्रा ही क्यों ना हो, ज़कात ही क्यों ना हो, रमजान महीने के रोजे ही क्यों ना हो, उस नेकी को बड़ी नेकी ना समझे, छोटी नेकी समझे। बिल्कुल छोटी नेकी मैंने किया है समझे, उस नेकी की कबूलियत के लिए दुआ करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा, और साबित कदमी के लिए दुआएं करें। एक सहाबी उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते हैं और पूछते हैं कि उम्मुल मुमिनीन आप मुझे बतलाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते हैं तो कसरत से क्या दुआ पढ़ते हैं। उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से ये दुआ पढ़ते हुए देखा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी, क्या दिलों को हेर फेर करने वाले, दिलों में तब्दीली लाने वाले, मुझे तेरे दीन पर जो है कायम रख, साबित कदमी के लिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने के बाद हमारे दिलों में टेढ़ेपन को ना ला, इससे जो है हमारी हिफाजत फरमा ले। और एक आखिरी बात, हमारी नेकियों से अगर हमें हिफाजत करना है तो सबसे पहले हमारी जुबान की हिफाजत हो, हमारी जुबान की हिफाजत हो। जुबान से निकलने वाला एक जुमला जिसके वजह से ढेर सारे नेकियां करने वाला भी जन्नत के बजाय जहन्नम में जा सकता है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिकलिमतिन, आदमी, नेक आदमी, नेकियां करने वाला आदमी अपने जुबान से एक जुमले की वजह से जो अपना ठिकाना जो है जहन्नम बना ले सकता है। क्या ना करते हैं हम जुबान से, जो गुनाह जुबान से होने वाले हैं वो तमाम गुनाहों को कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, गीबत कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई कर लेते हैं। गीबत करना, किसी की बुराई करना, उसकी बुराई करना नहीं है, हकीकत में उस पर एहसान करना है, उस पर एहसान करना। इसलिए कि हम जिसकी बुराई बयान करते हैं, जिसकी गीबत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले हमारी नेकियां जो है उसको दे देता है। ये जो उस पर एहसान करना है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के ताल्लुक से आता है कि हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि जब सुनते कि कोई आदमी उनकी गीबत करता है, उनके पीछे पीठ पीछे बुराई बयान करता है, तो एक बर्तन लेते, बर्तन में खजूर डाल लेते और उसके पास ले जाते, हदिया पेश करते, तोहफा पेश करते, कहने लगते कि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, उस एहसान के बदले मैं तुम्हारे लिए तोहफा देता हूं, और मैं समझता हूं कि तुम्हारे एहसान का बदला मैं इन खजूरों के जरिए चुका नहीं सकता। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं लौ कुन्तु मुहताबन लि अहदिन, अगर मैं किसी की गीबत करना चाहता, अगर किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करना चाहता तो मैं मेरे वालिदैन की गीबत करता, मेरे वालिदैन की पीठ पीछे बुराई बयान करता, इसलिए कि मेरी नेकियां जो है उन लोगों में तकसीम की जाए, ये मेरा एहसान जो है वैसे तो मेरे वालिदैन के हुकूक में अदा कर सकता। तो हमें चाहिए कि हमारी जुबान की हिफाजत हो। अगर हमारी नेकियों आमाल सालिहात की हिफाजत हमें मकसूद है, हिफाजत करना चाहते हैं, तो हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। ये तमाम शराइत, ये तमाम उमूर है कि हम जब भी नेकी करते हैं, ईमान, इखलास, किताब और सुन्नत के मुताबिक वो नेकी हो, और जो नेकियां हमारे
से की जाती हैं वो तमाम नेकियां जो शराइत बतलाई गई उन तमाम शराइत के मुताबिक हो, तभी जाकर हमारी नेकियों की हिफाजत हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी अच्छी होगी। अगर दुनिया अच्छी भी नहीं रही तो जरूर आखिरत अच्छी होगी। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जो कुछ कुरान और हदीस की बातें बतलाई गई हैं उन तमाम बातों को कहने और सुनने से ज्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस मुबारक महीने में जो कुछ छोटी और बड़ी नेकियां करने के मौके हैं उन तमाम मौकों को गनीमत जानकर नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। जितने भी मरहूमीन मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, उन तमाम लोगों के सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमाए, उन तमाम लोगों के कब्रों में नूर अता फरमाए, उन तमाम लोगों को कब्र के अज़ाब से महफूज रखे, उन तमाम लोगों को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दुनिया के हर एक मुसलमान को जब तक इस दुनिया में बाकी रखे, दीन इस्लाम और ईमान पर बाकी रखे, जब कभी किसी मुसलमान का खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।